پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں ایسے عناصر کی شدید کمی ہے جن میں کسی قومی بہبود کے کاز کی خاطر جدوجہد اور قربانی دینے کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ پاکستان میں ایک ایسا وقت ضرور آیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی کے انتہائی کمیٹڈ افراد نے جذبہ قومیت، عوامی راج، غریب طبقے کی اجارہ داری اور ایک روشن فکر خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے بے مثال جدوجہد کی، مگر بدقسمتی سے اس جدوجہد اور قربانیوں کے بدلے وہ اہداف نہیں پائے جا سکے جن کی امیدیں لگائی جا رہی تھیں۔ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں سیاسی جماعتوں کے کارکن کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی کو نظریات سے وابستہ کرنے کی بجائے مراعات سے جوڑتے ہیں اور فلاحی پروگرام کی بجائے شخصیت پرستی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ گو کہ بھٹو دور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کوئی ایسی سیاسی تربیت نہیں تھی کہ پارٹی حکومت اگر کسی فوجی بغاوت کے ذریعے ختم کر دی جائے تو مارشل لا کے خلاف کیسے مزاحمت کرنی ہے، لیکن کیونکہ بھٹو دور حکومت میں عوام میں سیاسی شعور کی بیداری ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی تھی جس کی بنیاد پر عام پاکستانی نے تہہ دل سے محسوس کیا کہ مارشل لا پاکستان کو بڑے سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گا، لہٰذا اس کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کی جانی وقت کی ضرورت ہے۔ یقیناً بھٹو دور کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں زمینی تبدیلیوں کے علاوہ ذہنی تبدیلی بھی آئی۔ ضیاء دور نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے آزمائش کا وقت تھا بلکہ مجموعی طور پر پاکستان کے عوام کے لیے بھی ٹیسٹنگ ٹائم تھا کہ وہ ملک میں آمریت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ باوجود کہ ضیاء مارشل لا اسلامی بنیاد پرستی کے نفاذ کے نام پر جبر و تشدد کی انتہا تھا، مگر پاکستان کے عظیم عوام کا اس کو رد کر دینا ایک زندہ مثال ہے کہ پاکستانی قوم نہ تو بنیاد پرستی اور نہ ہی آمریت کے کبھی طرفدار رہے تھے۔ ضیاء نے پھانسیاں، کوڑے، اذیت خانوں، جیل خانوں کا خوف رچایا، مگر پھر بھی پاکستان کے روشن فکر ترقی پسند عوام کو اپنے پروگرام کا حامی نہ بنا سکا۔ اس کے باوجود مغرب میں پاکستانی عوام کو بنیاد پرستوں کا حامی کہا جاتا ہے، جبکہ حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں، میڈیا میں ہر دم اس پاکستانی عوام کو بنیاد پرست طالبان حامی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے مسلسل بنیاد پرستی کے بہت بڑے شہنشاہ ضیاء کے 11 سالہ دور ظلمت میں تاریخی مزاحمت کی ہو، مگر پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ روح سیاہ رنڈیوں کے پیشہ ور چیخے جن کا نہ تو کوئی عملی سیاست، نہ دینی معلومات، نہ پاکستان کی تاریخ و جغرافیہ پر جانکاری، نہ ہی کبھی پاکستان کے کبھی ایک خطے سے دوسرا خطہ دیکھا ہو، ہر وقت پاکستان کے عوام پر ایسے تنقید کرتے ہیں جیسے عوام نے ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر ڈالی ہو جس کا بیان بھی نہ کر پائیں۔ عالم فاضل اہل عقل اصلاح کے پہلو میں تنقید کریں تو ان کی علمی قابلیت کے پیش نظر قبول کیا جاتا ہے، مگر اب فیشن بن گیا ہے کہ ہر جاہل نکھٹو معاشرے کا کچرا احساس کمتری کا بدترین شکار منہ اٹھائے شروع ہو جاتا ہے۔ انسان دوستی، وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جس استحصالی نظام کے شکنجے میں گرفتار ہیں اس سے آزاد کروانے کے لیے تنقید کی بجائے راہ کی نشاندہی کی جائے۔ ضیاء مارشل لا کے ابتدائی دور میں ہی لیفٹسٹوں کے روپ میں قادیانی مبلغوں نے بھرپور طریقے سے بھٹو صاحب کے دور حکمرانی پر ہر زاویے سے تنقید شروع کر کے مایوسی کی فضا قائم کرنے کی مہم تیز کر دی تھی، مگر ہم کارکن ہمیشہ ان کی بات کاٹ کر یہی کہا کرتے تھے کہ یہ وقت ضیاء مارشل لا کے خلاف مزاحمت کا ہے۔ ہم نے ضیاء کے خلاف اگر جدوجہد نہ کی تو وہ مزید مضبوط ہوگا۔ اس دور میں ہوتا یوں کہ اگر بھاٹی چوک لاہور میں کوئی ڈیمونسٹریشن کرنی ہوتی تو چند کارکن ہجوم میں داخل ہو ضیاء مخالف نعرے بازی شروع کر دیتے، جس کی شنید پر
ضیاء سے بیزار عام عوام بھی ضیاء کو گالیاں دے ڈیمونسٹریشن کا حصہ بن جاتے۔ لاٹھی چارج، آنسو گیس، گرفتاریاں اور پھر مارک ٹیلی کی رپورٹ BBC پر نشر ہوتی تو کراچی تا پشاور ضیاء مخالف مظاہرے شروع ہو جاتے۔ اگر بھٹو صاحب پر ترقی پسندوں کی منشا کے مطابق فقط تنقید کو ہی رواج بنا لیا جاتا تو عملی جدوجہد ہی نہ ہو پاتی اور نہ ہی پاکستانی عوام کی ضیاء اور اس کے پروگرام سے نفرت کی پاکستانی قوم کی مثال تاریخ کا حصہ بن پاتی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نامساعد حالات میں آمریت کے خلاف جو عظیم جدوجہد کی ہے، پاکستان کی کسی بھی پارٹی کو ایسا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ ہاں، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تمام جدوجہد پر پانی پھیر دیا گیا۔ اس تاریخی جدوجہد کے مقاصد میں ناکامی کی واحد ایک ہی وجہ تھی کہ پارٹی کی قیادت جس عورت کے ہاتھ میں تھی وہ پیدائشی طور پر کسی فلاحی نظریے، کسی پختہ سیاسی سوچ، کسی عوام دوست پروگرام، حتیٰ کہ بورژوا جمہوری اقتدار تک کی پاسداری کے قابل نہیں تھی، ورنہ اس کو جتنا بڑا سیاسی پلیٹ فارم اور 2 بار وزیر اعظم بننے کا قدرت نے موقع فراہم کیا تھا، اگر کسی خداداد صلاحیت کی مالکہ ہوتی تو پاکستان کو بہت کچھ دے سکتی تھی۔ ضیاء کے شروع کردہ پروگرام کو بدلنے کی ایک چھوٹی سی کوشش بھی کر جاتی تو بھٹو کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر جاتی، مگر اس گھمنڈی رنڈی کی سیاست کا مرکزی نقطہ بس پیسہ بنانا تھا۔ بے ضمیر کس قدر غیر سیاسی ذہن کی مالکہ تھی کہ بقول مرتضیٰ بھٹو وہ اپنے بھائیوں کو کہا کرتی کہ ہمارے والد نے نظریاتی انقلابی سیاست کی جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، جبکہ پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت مند بن جاؤ کہ نواز شریف و چودھری ظہور الہی کا خاندان مثال ہے۔ یہ لوگ پیسے کی بنیاد پر ہمیشہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، ہمیں بھی ان کی مثل عوامی یا انقلابی سیاست کی بجائے پیسہ اکٹھا کرنا ہوگا۔ بے ضمیر کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے شاہ نواز بھٹو نے ذوالفقار کو ترک کر دیا اور بہن کے اصرار پر فرانس چلا گیا، جہاں کچھ ہی دنوں بعد ضیاء قادیانی اور موساد کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بلا شبہ بے ضمیر کے غلط مشورے پر عمل سے بھٹو خاندان کو مزید ایک اور صدمہ سہنا پڑا۔ بے ضمیر جو اقتدار اور دولت کو ہی اولین ترجیح دیا کرتی، جس کی وجہ سے خاندان میں تلخیاں پیدا ہوئیں، پہلے شاہ نواز قتل ہوا، بعد میں مرتضیٰ کو ختم کر دیا گیا، یوں تا حیات پارٹی سربراہ اور وزیر اعظم رہنے کا اس شودھی کا راستہ صاف ہو گیا۔ جو ہرافہ اپنے خونی رشتے سے مخلص نہ تھی، وہ کارکنوں سے کس طرح سے وفادار ہو سکتی تھی؟ بلکہ بے ضمیر نے ہر اس کارکن کو ذلیل و رسوا حتیٰ کہ نشان عبرت بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس نے ضیاء ماشاء اللہ دور میں ماریں کھائیں، ضیاء کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ اقتدار میں آنے سے قبل بے ضمیر اعلانیہ طور پر ہمارے خاندان یعنی آغا خاندان کی قربانیوں کا ذکر کیا کرتی۔ وہ غلیظ عورت اپنی زبان سے اقرار کیا کرتی کہ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں تو وہ آغا خاندان ہے۔ اقتدار حاصل ہوا تو اس گشتی ہم جنس باز ناپاک عورت نے ہمیں ہی دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس نے بھرپور کوشش کی کہ جدوجہد کرنے والے کارکنوں کو مکمل نظر انداز کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ آئسولیشن کا شکار ہو کر خود بخود سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یقیناً بے ضمیر اپنی اس مکارانہ پالیسی میں کامیاب بھی ہوئی۔ آصف بٹ، کوثر علی شاہ، قیوم بٹ، قیوم نظامی، صابر اختر گل،
نشا خان، آغا ندیم، فرخ گوندی، آفتاب گل، سائیں سجاد، انور زمورد، طالب باقر شاہ، ارشد اوان، بشیر چیمہ جیسے سنجیدہ پڑھے لکھے میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے حقدار گوشہ نشین ہو گئے اور پارٹی میں بے ضمیر کی ذہنیت سے مطابقت رکھنے والے کنجر دلے، موقع پرست، کرپٹ، ضیاء کی باقیات، قادیانی اور وہابی چھا گئے۔ بے ضمیر کس قدر احسان فراموش اور اذیت پسند یار مار گشتی عورت تھی، یہ واقعہ سن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بھائی آغا نوید اور میری شادی ایک دن ہی ہونا قرار پائی۔ میں ڈنمارک سے پاکستان آیا تو نوید کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے انفارمیشن سیکرٹری حسین حقانی اور انڈین خفیہ ایجنسی کے باہمی روابط کے بارے میں پرائم منسٹر کو تمام ثبوت کے ساتھ فائل بھیج دی تھی، جس پر کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ فائل بھیجی، مگر جب کوئی رسپانس نہ ملا تو میں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں حقانی کے را کے ایجنٹ ہونے کا انکشاف کیا، جو کہ اخبارات میں بھی چھپا، جس کے بعد نہید خان، حقانی وغیرہ نے سخت نتائج کی دھمکی دی۔ شادی کی تقریب سے قبل انتظامات مکمل کرنے کی غرض سے نوید اور میں مسعود نامی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے سربراہ سے ملے تاکہ بجلی اور خیمے کی عارضی سہولت کی اجازت حاصل کر پائیں۔ مسعود کو نوید نے اپنا تعارف اور کوائف دکھائے، جس پر اس نے سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ تیاریاں مکمل کریں۔ واپس آتے ہوئے میں نے نوید کو کہا کہ مسعود کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، بندہ خطرناک سا معلوم ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب جاری تھی کہ رات کوئی 12 بجے کے قریب مسعود سخت نشے میں چند ایک غنڈوں کے ہمراہ ہمارے گھر بجلی کاٹنے آ گیا۔ ہم سب نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم صبح آ جانا، ابھی مہمان ہیں اور شادی کی تقریب جاری ہے۔ اول یہ کہ ہم نے تم کو پیشگی اطلاع دی تھی اور تمہاری ہی اجازت سے لائٹ لگائی ہے، اگر جو اضافی بجلی استعمال ہوئی تو ہم اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے ہیں، مگر مسعود نے ایک نہ سنی اور فوش زبانی تک آ گیا، اپنے ساتھ لائے لائن مین کے ذریعے بجلی کاٹ دی اور یوں شادی کی ساری تقریب کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اس پر ہی بس نہیں، مسعود نے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے تو ہم نے اس کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنی زبان پر قابو پائے، مگر وہ جس طریقے سے معاملے کو الجھا رہا تھا، اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے بااثر افراد ہیں جن کی شے پر وہ یہ سب خرابی پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ ہم نے بھی اس کو کچھ سنا دی، نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ آئی اور مسعود یہ کہتے وہاں سے بھاگ گیا کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں اور شادی کے گھر کو ماتم کا گھر بنا دوں گا۔ کوئی 1-2 گھنٹوں کے بعد وہ اپنے مسلح ساتھیوں کو لے آیا اور آواز بلند کہنے لگا کہ آغا نوید کو دونوں ٹانگوں سے معذور کرنے اور اس کے بھائیوں کو جیل بھیجنے کا سارا بندوبست کر آیا ہوں۔ تم لوگ شاہی قلعے سے تو زندہ بچ نکلے تھے، مگر اس بار بچ نہیں پاؤ گے۔ اسی دوران گلی میں کھڑی چند گاڑیوں سے کچھ نوجوانوں نے مسعود کو مؤدبانہ سلام کرتے اور اس کے کان میں کچھ کہتے دوسری طرف لے گئے۔ چند ہی قدم آگے لے جا کر ایک دم سے مسعود کو ایک گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ زبردستی لے گئے۔ یہ دیکھ مسعود کے ساتھ آئے غنڈے گاڑیوں کے تعاقب شروع کر دیا، مگر اغوا کار ان کو چکمہ دے غائب ہو گئے۔ صبح سویرے ماڈل ٹاؤن پولیس نے سب آغا برادران کی گرفتاری کے لیے ہمارے گھر ریڈ کر دی۔ شادی کے انتظامات کے لیے ہمارا ایک پرانا ملازم صدیق فیصل آباد سے آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی پولیس نے گیٹ پر لگی گھنٹی بجائی تو صدیق گیٹ پر آ گیا۔ پولیس نے پوچھا کہ آغا نوید اور اس کے دوسرے بھائیوں کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ صدیق نے ہمیں بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ وہ سب تو سمن آباد چلے گئے ہیں۔ پولیس نے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں بھی ان کا بھائی ہوں۔ پولیس صدیق کو گرفتار کر کے لے گئی اور باقی بھائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ نوید نے صدیق کو رہا کروانے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس سے
تھانے والوں کو فون کرنے کا کئی بار کہا مگر کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ ہم نے پیپلز پارٹی لاہور کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا کہ وہ اپنا کوئی اثر استعمال کریں۔ غلام عباس بھی ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا اور ہمارا بھائی بنا ہوا تھا۔ اس کی مسعود سے ذاتی دوستی بھی تھی۔ اس کو بتایا کہ تم ہی مسعود یا ماڈل ٹاؤن تھانے والوں کو سمجھاؤ کہ وہ باز آ جائیں۔ سلیمان تاثیر، رانا شوکت محمود، جوید اختر تیلہ، سبھی پارٹی رہنماؤں کو ہم نے رابطہ کر کے بتایا کہ آپ مداخلت کریں مگر سبھی نے کہا کہ مسعود نے بہت زیادتی کی ہے مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کیا۔ اس دوران پولیس نوید اور ہم بھائیوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارتی رہی۔ اندازہ لگائیں کہ شادی کا گھر، بجلی کاٹ دی گئی، دلہا صاحبان مفرور، پولیس کے چھاپے، دربدری کا عالم اور جرم بھی کوئی نہ ہو تو انسان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ مدتوں بعد ہمارے خاندان میں کوئی خوشی کا موقع آیا بھی تو اس افراتفری کے عالم میں اس دوران نوید نے اسلام آباد جا کر بے ضمیر گشتی کو سارے معاملے سے آگاہ کیا مگر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں نواز شریف بھی رہتا تھا۔ اس کا ایک نمائندہ نوید سے ملا۔ اس نے بتایا کہ آپ کی شادی خراب کرنے کے لیے آپ کی اپنی پارٹی کے افراد نے مسعود کو استعمال کیا ہے۔ غلام عباس کے گھر میں ساری سازش تیار ہوئی ہے کہ آپ سب بھائیوں کو گرفتار کیا جائے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر کے میاں صاحب کے ساتھ مل جائیں تو ان کے ایک اشارے سے مسعود آپ سے معافی مانگنے آ جائے گا۔ مگر نوید نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کا صدر مسعود احمد جو ایک قادیانی بیوروکریٹ تھا اور اس کے سخت جابرانہ رویے، لوگوں کو خواہ مخواہ تنگ کرنے، جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی وجہ سے اس کی بہت سے افراد سے ذاتی دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ پولیس کے ذریعے اس کی کسی دشمن پارٹی کو خبر ہوئی کہ فلاں جگہ شادی والے گھر مسعود کا پھڈا ہو گیا ہے اور وہ وہاں دوبارہ جا رہا ہے، لہٰذا مسعود کو تم لوگ اغوا کر کے اپنا بدلہ لے لو، مقدمہ کسی اور پر ہو جائے گا۔ ہمیں اس سارے معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کافی دنوں کے بعد ایک انتہائی قابل اعتماد ذریعے سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مسعود کو اٹھا کر لے کر گئے تھے انہوں نے اس کی خوب مرمت کر کے اپنی کسی رنجش کا بدلہ لیا۔ مسعود یہ سمجھتا رہا کہ آغا نوید کے کہنے پر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، لہٰذا خوف کے مارے اس نے معافیاں مانگتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ پیپلز پارٹی رہنما رانا شوکت محمود کا رشتہ دار ہے اور نہید خان حقانی۔ غلام عباس کے کہنے پر آغا نوید اور اس کے بھائیوں کو عین شادی والے دن گرفتار کروانے کا پروگرام تھا۔ نہید خان نے اس کو یقین دلایا تھا کہ بے ضمیر اس معاملے میں ان کے ساتھ ہے، اس لیے کسی خوف کے بغیر آغا برادران کے خلاف کارروائی کرو کہ غلام عباس جیسا انسان جس نے ہمارے گھر کا نمک کھایا، ہماری والدہ کو ماں کہتا تھا، برے وقت میں ہم نے اس کا ہر دم ساتھ دیا مگر اس قدر سازشی مکار یار مار بن بیٹھا۔ رانا شوکت محمود ایک طرف مسعود اور ہمارے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا تو دوسری طرف مسعود کو مقدمہ واپس نہ لینے کا پکا کرتا رہا۔ جوید اختر تیلہ ہمارا ہمدرد بن مگر اندرونی طور پر دوسروں سے ملا ہوا تھا۔ سلیمان تاثیر قادیانی، مسعود ہم پیالہ دوست تھے مگر یہ جان کے پیپلز پارٹی کے لیے سب سے زیادہ مار کھانے والے گھرانے پر ایک سازش کے تحت انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ نوید نے اسلام آباد سے فون کر کے مجھے بتایا کہ سلیمان سے مل کر تمام صورتحال آگاہ کروں کہ سلیمان مسعود کا دوست ہے۔ میں سلیمان تاثیر سے ملا، اس نے ہنس کر کہا ہے سیاست بڑی ہم سب نے آغا نوید کو ہزار بار سمجھایا کہ بی بی اور پارٹی کے خلاف نہ بولا کرو، اب اگر وہ بی بی کے اعتمادی ساتھی حقانی کو میڈیا میں آ کر ہندوستان کا جاسوس بولے گا تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو ہوگا۔ I'm sorry آغا صاحب، there is nothing I can do for you۔ پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو معلوم تھا کہ آغا خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ بی بی کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ شادی کے موقع پر جن مصائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اتنا ضرور ہے کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ مگر بے ضمیر ایک اذیت پسند بیمار ذہن مریضہ عورت تھی جس نے پارٹی کے اصل سرمایہ کو ہی عبرت کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آغا نوید کا قصور یہی تھا کہ اس نے آج سے 20 سال قبل حقانی کے راہ ہونے کا انکشاف کیا تھا اور آج 20 سال کے بعد پاکستان کا بچہ یہ جان چکا ہے کہ حقانی راہ اور دیگر پاکستان مخالفوں کا قوت
کا گماشتہ ہے۔ بے ضمیر، اس قدر بے غیرت و بے شرم بدکارہ ناپاک عورت تھی جس نے چن چن کر پارٹی کے ان ہی وفاداروں کو ذلیل و رسوا کیا جنہوں نے قربانیاں دیں۔